السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کرنے کا طریقہ، ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی سنتیں کیا ہے، آج مجھے یہ عرض کرنی ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں مختصر طور پر یہ بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی زیادہ وقت ضائع نہ ہو اور زیادہ وقت نہ لگے، اور آپ جلد سے جلد اس طریقے کو سیکھ کر لوگوں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ذبح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹائیں۔ قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور جب آپ قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، آپ کا جانور قبلہ رخ ہو جاتا ہے، تو یا تو آپ سیدھی کروٹ پر لٹائیں یا آپ الٹی کروٹ پر لٹائیں، دونوں طرح جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ الٹی کروٹ پر لٹایا جائے، چونکہ اس میں ذبح کرنے والے کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھٹنا اس کی گردن کے پاس رکھ لیتا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ سے چھری چلاتا ہے، تو اس طرح زیادہ آسانی ہوتی ہے، اس لیے الٹی کروٹ پر لٹایا جائے۔ لٹانے کے بعد ایک دعا پڑھی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے تو پہلے جانور کو لٹائیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور جب آپ ذبح کرنے لگ جائیں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد ایک دعا جو ضروری ہے جس سے آپ کا جانور حلال ہوتا ہے، اگر آپ وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اس دعا کو تو آپ کا جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہی رہے گا۔ تو پھر وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا آپ جانتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی تیز اور دھاردار چھری سے اس کی گردن پر چلایا جائے اور کم سے کم 3 نسوں کو کاٹا جائے۔ 4 نسیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی، ایک پینے کی، ایک کھانے کی، ایک سانس لینے کی، اور 2 خون کی ہوتی ہیں۔ تو ان 4 نسوں میں سے کوئی بھی 3 رگیں کٹ جاتی ہیں تو آپ کا جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد ایک اور دعا اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم منک ولک۔ اللہم منک ولک، یا تو آپ یہ دعا پڑھیں یا پھر پڑھیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے، دیکھیے یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے صرف۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد ہے تو نہ پڑھیں، آپ کا جانور حلال ہو گیا ہے، ذبح ہو گیا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ دیکھیے، اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس سے کم درجے کا جو عمل ہے وہ یہ کہ کم سے کم آپ وہاں کھڑے ہوئے ہوں، کم سے کم آپ وہاں موجود ہوں، پھر یہ ہے۔ اور اپنی جو چھری ہے اس کو تیز کر لیا جائے تاکہ اس کا جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، زیادہ پریشانی نہ ہو، ایک دم سے اس کی جو ذبح ہے وہ متحقق ہو جائے۔ اس لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ آپ اپنی چھری کو بھی تیز کر لیں، اور میں نے بتلایا کہ اس کو الٹی کروٹ پر لٹانا یہ سب سے افضل طریقہ ہے، اور قبلہ رخ ہونا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہی ضروری باتیں ہیں ذبح کرنے کی۔ صرف انہی باتوں پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں اور انہی باتوں کو یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ذبح ہے وہ بہت صحیح طریقے پہ، سنت طریقے پہ حلال ہو جائے گا، اور آپ کی قربانی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی طرف سے ہم سبھی کی قربانیوں کو پوری قبولیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان تمام قربانیوں کو قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔